سائنس کے آئینے میں ہم جنس پرستی کیا ہے؟ جب ہم ہوموسیکشولیٹی کے تصور کو سمجھنے کے لیے سائنس کی دنیا میں داخل ہوتے ہیں تو بہت جلد ایناٹمی، جینیٹک، فزیولوجی، میڈیسن، پیتھولوجی، سائیکالوجی اور سیکشیالوجی کی بھول بھلائیوں میں کھو جاتے ہیں۔ اور اگر ہم اس مقام تک پہنچ بھی جائیں جہاں ہماری ملاقات کسی ہوموسیکشول سے ہو تو ہمیں وہ ایسی دھن میں گھرے ملتے ہیں جہاں کوئی اپنے آپ کو ہرمیفروڈائٹ کہتا ہے تو کوئی ٹرانس سیکشول کہتا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ ہم صرف ٹرانسویسٹائٹس ہیں۔ وہ ایسا ماحول ہے جہاں عوام تو کیا خاص بھی اپنے کم علمی سے متعارف ہوتے ہیں۔ سائنس کی دنیا میں ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنے تعصبات کو گھر چھوڑ کر نہ آئیں اور چیزوں کو نئے انداز سے دیکھنے کے لیے تیار نہ ہوں تو ہم زیادہ نہیں سیکھ سکتے۔ ہوموسیکشولیٹی کی بحث میں ہمیں احساس ہوتا ہے کہ سیکس کا لفظ جسے ہم صرف مرد اور عورت یا جنسی مباشرت کے لیے استعمال کرتے ہیں اور بھی بہت سے معنی لیے ہوئے ہیں جو صرف طب اور نفسیات کی کتابوں میں نظر آتے ہیں۔ اس لیے جب اس موضوع پر لوگ تبادلہ خیال کر رہے ہوتے ہیں تو انہیں گھنٹوں گفتگو کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ وہ دو مختلف چیزوں کے بارے میں اظہار خیال کر رہے ہوتے ہیں۔ جو کہ ہمارا مقصد ہوموسیکشولیٹی کے تصور کو سائنسی نقطہ نگاہ سے سمجھنا ہے، اس لیے ہم مختصر ان تصورات کا جائزہ لیں گے جن کو سمجھنے کے بعد ہمارے لیے ہوموسیکشولیٹی کی تفہیم آسان ہو جائے گی اور ہم غیر ضروری بحث میں الجھنے سے بچ جائیں گے۔ انسانی بچہ حمل سے جوانی تک انسانی اور جنسی ارتقاء کے جن مراحل سے گزرتا ہے انہیں ہم سمجھنے کے لیے 5 مراحل میں تقسیم کر سکتے ہیں، اور ان میں ہر مرحلہ اپنی الگ الگ خصوصیات کا حامل ہوتا ہے۔ ان میں سے ہر مرحلے کو سمجھنا انسان کی جنسی زندگی سے پوری طرح واقفیت کے لیے ضروری ہے۔ فرسٹ ہے جینیٹک، ایناٹمک سیکس، سیکچول جینڈر آئیڈینٹی، سیکچول اورینٹیشن، سیکچول پرفارمنس۔ فرسٹ ہم سٹارٹ کریں گے جینیٹک سیکس سے۔ اب انسانی بچہ اپنی ماں کے اوویوم اور باپ کے سپرم کے ملاپ سے مرز وجود میں آتا ہے، اور ان میں سے ہر ایک میں کروموسومز کی 23 جوڑے ہوتے ہیں، اور ان 23 میں سے 22 جوڑے پیئر آف آٹوسوم کہلاتے ہیں جو انسان کے باقی خصوصیات کا فیصلہ کرتے ہیں، اور ایک جوڑا جنسی کروموسوم 1 پیئر آف سیکس کروموسوم کہلاتا ہے جو یہ فیصلہ کرتا ہے کہ بچہ لڑکا ہوگا یا لڑکی۔ ماں کے اوویوم کے جنسی کروموسوم ہمیشہ XX ہوتے ہیں، لیکن باپ کے سپرم میں آدھے جنسی کروموسوم X ہوتے ہیں اور آدھے Y۔ اس لیے بچے کی پیدائش کے لیے ماں کی طرف سے تو ہمیشہ X کروموسوم ہی ملتا ہے، لیکن باپ کی طرف سے کبھی X ملتا ہے اور کبھی Y۔ اگر باپ کی طرف سے X کروموسوم ہے تو بچہ لڑکی پیدا ہوتا ہے، اور اگر باپ کی طرف سے Y کروموسوم ہے تو بچہ لڑکا پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ سمجھنا کہ بچے کی جنس کا فیصلہ ماں کرتی ہے طبی طور پر درست نہیں ہے۔ بعض بیماریوں میں اس انتظام میں خلل پیدا ہو جاتا ہے اور انسانی بچہ 46 کروموسوم کے بجائے یا تو 45 کروموسوم سے مرز وجود میں آتا ہے یا 47 سے۔ اگر بچے میں 45 کروموسوم ہو XO تو اسے ہم ٹرنر سنڈروم کہتے ہیں، اور اگر 47 کروموسوم ہو جائیں تو یا وہ XXX ہوتے ہیں اور بچہ سپر فیمیل کہلاتا ہے، اور اگر XYY ہو تو وہ بچہ سپر میل یا کلائن فلٹر سنڈروم کہلاتا ہے۔ اگرچہ نام میں سپر کا لفظ آتا ہے لیکن ایسے بچوں کو بہت سے جسمانی اور ذہنی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک صحت مند بچے میں 46 کروموسوم ہوتے ہیں چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا۔ ایناٹمک سیکس، ماں کے رحم میں انسانی بچے کی پرورش کا مطالعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ انسانی بچہ بنیادی طور پر لڑکی ہوتا ہے، لیکن اگر اس کے کروموسوم میں Y کروموسوم شامل ہوں یا Y کروموسوم شامل ہے تو 6 ہفتوں کی پرورش کے بعد مردانہ غدودوں کا عمل دخل شروع ہو جاتا ہے اور انسانی بچے میں مردانہ جنسی اعضاء کی پرورش شروع ہو جاتی ہے۔ اگر بچے میں XX کروموسوم ہو یا XX کروموسوم ہے تو اس کے جنسی اعضاء میں اووریز اور یوٹرس اور ویجینا شامل ہوں گے، اور اگر بچے میں XY کروموسوم ہے تو اس کے جنسی اعضاء میں ٹیسٹس اور پینس شامل ہوں گے۔ وہ انسانی بچے جن میں جنسی اعضاء کی پرورش میں کمی رہ جاتی ہے ان میں نہ تو مردانہ جنسی اعضاء پایا تکمیل تک پہنچتے ہیں اور نہ زنانہ جنسی اعضاء۔ ایسے بچے پیدائش کے وقت پہچانے نہیں جاتے کہ وہ لڑکی ہیں یا لڑکا۔ ایسے بچے انٹرسیکس یا ہرمفروڈائٹ کہلاتے ہیں۔ ایسے بچے باقی ہر لحاظ سے صحت مند ہوتے ہیں لیکن ان کے جنسی اعضاء کی تکمیل میں کمی رہ گئی ہوتی ہے، چنانچہ انہیں بڑے ہو کر بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بہت سے علاقوں میں ایسے لوگ ہجڑے کہلاتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں سیکچول جینڈر آئیڈینٹی پر۔ اب اکثر ماہرین کا خیال ہے کہ انسانی بچے جب تک 3 یا 4 سال کی عمر تک پہنچتے ہیں تو انہیں یہ شعور پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ لڑکے ہیں یا لڑکی۔ یہ مرحلہ شناخت کا مرحلہ ہوتا ہے، اس لیے اسے آئیڈینٹی کا نام دیا جاتا ہے۔ سائنسدانوں کی تحقیق نے اس حقیقت کی طرف بھی توجہ دلائی کہ انسانی بچے کی شناخت کا لازمی تعلق جنسی اعضاء سے نہیں ہے، اس لیے وہ لفظ جینڈر کو سیکچول ترجیح دیتے ہیں۔ سائنسدان ابھی اس مسئلے کو
حل تلاش نہیں کر سکے۔ یہ شناخت کا شعور کیسے پیدا ہوتا ہے؟ اگرچہ یہ بچے جن کے کروموسومز ڈبل ایکس ہوتے ہیں، جو زنانہ جنسی اعضاء رکھتے ہیں، وہ اپنے آپ کو لڑکی سمجھتے ہیں، اور بچے جن کے کروموسوم ایکس وائی ہوتے ہیں اور جو مردانہ جنسی اعضاء رکھتے ہیں، وہ اپنے آپ کو لڑکا سمجھتے ہیں۔ لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا۔ چنانچہ وہ انسانی بچے جن کے جنسی اعضاء اور شناخت میں تضاد کو ٹرانس سیکچول کہلاتے ہیں۔ وہ بچے جو دیکھنے میں لڑکا نظر آتے ہیں اور ان کے والدین اور رشتہ دار انہیں لڑکا سمجھتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو لڑکی سمجھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ان کی ذات غلط جسم میں قید ہو گئی ہے، تو وہ میل ٹرانس سیکچول کہلاتے ہیں۔ وہ اصرار کرتے ہیں کہ وہ ضد کرتے ہیں کہ وہ لڑکیوں کی طرح کپڑے پہنیں گے، لڑکیوں کی طرح زندگی گزاریں گے، اور اگر ممکن ہوا تو اپنے جسم کو آپریشن کے ذریعے عورت میں تبدیل کرا لیں گے۔ ان کے مقابلے میں وہ بچے جو دکھنے میں لڑکی نظر آتے ہیں اور سب لوگ انہیں لڑکی سمجھتے ہیں، لیکن وہ اصرار کرتے ہیں کہ وہ لڑکا ہے، تو وہ فیمیل ٹرانس سیکچول کہلاتے ہیں۔ ایسے بچے لڑکوں کا لباس پہنتے ہیں اور لڑکوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں اور اصرار کرتے ہیں کہ ایک دن وہ جسمانی طور پر مرد میں تبدیل ہونے کی کوشش کریں گے۔ ایسے لوگ سائنس اور نفسیات کے لیے بڑا مہم ہے اور ہمیں اپنی کم علمی کا احساس دلاتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں ٹرانس ویسٹائٹس پر۔ بعض لوگ ٹرانس سیکچول اور ٹرانس ویسٹائٹس میں بہت زیادہ فرق نہیں کر سکتے، اگرچہ ان میں بہت زیادہ فرق ہے۔ ایک ٹرانس سیکچول جنس مخالف کی شناخت رکھتا ہے، وہ یقین رکھتا ہے کہ وہ لڑکے کے جسم میں لڑکی یا لڑکی کے جسم میں لڑکا پیدا ہوا ہے، اور وہ زندگی کے ہر پہلو کو اسی انداز میں گزارنا چاہتا ہے۔ لیکن ٹرانس ویسٹائٹ یقین تو رکھتا ہے کہ وہ اس جنس کا فرد ہے جس جنس کا اس کا جسم ہے، لیکن وہ جنس مخالف کے کپڑے پہن کر ایک خاص قسم کی لذت محسوس کرتا ہے۔ اور بعض ٹرانس ویسٹائٹس تو صرف جوتے، دستانے یا کپڑے اور چیزیں پہن کر خوش ہوتے ہیں، لیکن بعض پوری کی پوری پوشاک پہن کر ایک خاص قسم کا لطف محسوس کرتے ہیں۔ اب اگر ہم بات کریں سیکچول اورینٹیشن پر، تو انسانی بچے جب جوانی کی عمر تک پہنچتے ہیں تو وہ دوسرے انسانوں کو جنسی طور پر پرکشش پاتے ہیں اور ان کے ساتھ جنسی تعلقات استوار کرنے کی خواہش مند ہوتے ہیں۔ اکثر نوجوان جنس مخالف کے افراد کو عورتیں مردوں کو اور مرد عورتوں کو جنسی طور پر پرکشش پاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ہم ہیٹروسیکسول کہتے ہیں، لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے ہی جنس کے افراد کے ساتھ، مرد مردوں کے ساتھ، عورتیں عورتوں کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ہم ہوموسیکسول کہتے ہیں، اور یہی اس ویڈیو کا موضوع ہے۔ ان لوگوں کے بارے میں آگے چل کے تفصیلی گفتگو ہوگی۔ یہاں یہ بات واضح کرنا ضروری ہے کہ ہوموسیکسول لوگ ہرمفروڈائٹ، ٹرانس سیکسول اور ٹرانس ویسٹائٹ سے بہت مختلف ہوتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں سیکسول پرفارمنس پر۔ جب مرد اور عورتیں اپنا جنسی رفیق چن لیتے ہیں تو پھر ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ان کے اتنے قریب آ جائے کہ جنسی مباشرت سے لطف اندوز ہو سکے۔ ان جنسی تعلقات کے کئی پہلو ہوتے ہیں، رومانوی بھی، لذت بھی اور افزائش نسل بھی۔ اکثر بالغ اور صحت مند لوگوں کے لیے جنسی تعلقات قائم کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی، لیکن وہ مرد جو مباشرت نہیں کر سکتے امپوٹنٹ کہلاتے ہیں۔ ایسے لوگ جنسی خواہش رکھنے کے باوجود یا تو جنسی عمل شروع نہیں کر سکتے اور ان کے جنسی اعضاء میں وہ سختی پیدا نہیں ہوتی جو مباشرت کے لیے ضروری ہے، اور اگر ان کے پینس میں سختی پیدا ہوتی بھی ہے تو یا تو کم ہوتی ہے یا پھر جنسی عمل کی تکمیل تک قائم نہیں رہتی۔ اور وہ عورتیں جو خواہش رکھنے کے باوجود جنسی لذت سے محروم رہتی ہیں اور جنسی آرگیزم تک نہیں پہنچ سکتی، فریجڈ کہلاتی ہیں۔ ڈاکٹروں اور ماہرین نفسیات کا خیال ہے کہ امپوٹنٹ مردوں اور فریڈ عورتوں کی اکثریت نفسیاتی تضادات کا شکار ہوتی ہے۔ ایسے لوگ اکثر اوقات جسمانی طور پر صحت مند ہوتے ہیں۔ اگر ایسے لوگ نفسیاتی علاج کرائیں اور اپنے احساس گناہ یا کسی اور ذہنی تضاد کا جس کی وہ شکار ہو حل تلاش کر لیں تو ان کی جنسی زندگی بہتر ہو جاتی ہے۔ بعض دفعہ اس قسم کے علاج کے لیے دو محبوبوں کا، چاہے وہ دو مرد ہوں یا دو عورتیں یا ایک مرد یا ایک عورت، علاج کرنا پڑتا ہے۔ یہاں یہ بات واضح کرنا اہم ہے کہ جنسی عمل کا کسی کے ہیٹروسیکسول یا ہوموسیکسول ہونے سے کوئی تعلق نہیں۔ دونوں گروہوں کے لوگ جنسی تعلقات میں کامیاب بھی ہو سکتے ہیں اور ناکام بھی۔ اس ساری گفتگو کا مقصد یہ تھا کہ اس سے پہلے کہ ہم ہوموسیکسولیٹی پر اپنی توجہ پوری طرح مرکوز کریں، ہم ان کیفیات اور کنڈیشنز کا مختصراً جائزہ لے لیں جن کو جانے بغیر ہوموسیکسولیٹی کی گفتگو واضح نہیں ہوگی۔ جب ہم 20ویں صدی میں ہوموسیکسولیٹی کے موضوع پر کی گئی تحقیق کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہماری نظر سے پہلے جرمنی کی پروفیسر ہرشفیلڈ پر پڑتی ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے اس موضوع پر سنجیدگی سے سوچا اور اسے سائنسی نقطہ نگاہ سے سمجھنے کی کوشش کی، چونکہ اس دور میں لوگوں سے ایسے ملنا اور وہ بھی ہم جنسی جیسے نازک موضوع پر کھل کر بات کرنا بہت مشکل تھا۔ اس لیے انہوں نے ہزاروں لوگوں کو ایسے سوال نامے بھیجے جن سے ان کے جنسی زندگی کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ ہرشفیلڈ نے جب 1920 میں اپنی تحقیق کا نتائج کے بارے میں مضامین لکھے تو انہوں نے بتایا کہ میں نے
3,000 مطالبہ اور 6,000 مزدوروں کو سوال نامے بھیجے تھے۔ 49% لوگوں نے سوالوں کے جواب دیے اور ان جوابات کے تجربے سے اندازہ ہوا کہ اس ملک کے 94% لوگ ہیٹرو سیکچول، 3% لوگ ہومو سیکچول اور 3% لوگ بائی سیکچول زندگی گزار رہے ہیں۔ اگرچہ ماہرین کا خیال ہے کہ ہرشفیلڈ کی ریسرچ سائنس اور تحقیق کی اعلیٰ معیاروں پر پوری نہیں اترتی، لیکن اس دور میں اس منزل کی طرف پہلا قدم اٹھانا ہی مجاہدانہ عمل۔ ہرشفیلڈ کے بعد انگلینڈ میں ہیولاک ایلس نے 1936 میں اس موضوع پر تحقیق کی۔ اس نے ہرشفیلڈ کی تحقیق سے بھی استفادہ کیا۔ ایل ایس کا تجزیہ یہ تھا کہ معاشرے میں 2 سے 5% مرد اور 4 سے 10% عورتیں ہومو سیکچول زندگی گزارتی ہیں۔ جو ہومو سیکچولیٹی کے بارے میں کھل کر بات ہونے لگی تو یہ اندازہ ہونے لگا کہ ہومو سیکچول تعلقات کی تعداد زندگی کے مختلف مراحل میں مختلف ہوتی ہے۔ امریکہ میں جو تحقیقات ہوئیں ان سے بہت سے گوشوں پر روشنی پڑی۔ ریمزے نے 1943 میں یہ ثابت کیا کہ نوجوانوں میں سے 35% لوگ ہم جنس تعلقات رکھتے ہیں۔ ہیملٹن 1939 میں ثابت کیا کہ 18 سال کی عمر کے بعد 17% لوگ ہم جنسی تعلقات میں شرکت ہوتے ہیں۔ فنگر نے 1947 میں کالج کے طالبہ میں تحقیق کی اور بتایا کہ 27% نوجوان جنسی تسکین حاصل کرنے کے لیے ہم جنسی تعلقات رکھتے ہیں۔ ان تحقیقات نے وہ بنیاد فراہم کی جس پر کنزی نے تحقیق کی عمارت تعمیر کی۔ کنزی کی تحقیق وہ پہلا قدم تھا جس نے ہومو سیکچولیٹی جیسے موضوع کو کم علمی جہالت اور تعصبات کے تہہ خانوں سے نکال کر یونیورسٹی اور گھروں کی لیونگ رومز تک پہنچا دیا اور اس موضوع پر معروضی انداز میں گفتگو ہونے لگی۔ کنزی نے ماہرین کے ایک گروہ کے ساتھ مل کر ہزاروں لوگوں کے انٹرویوز لیے اور ان کی جنسی زندگی کی تفصیلی ہسٹری لی۔ اس ہسٹری میں تفصیل پر کافی زور دیا گیا اور ہم جنسی زندگی کے آغاز اور اظہار، محبوبوں کا چناؤ، جنسی عمل اور رد عمل، نفسیاتی رد عمل اور اختتام پر زور دیا گیا۔ اس تحقیق نے اس موضوع کے جسمانی، نفسیاتی اور معاشرتی پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ کنزی نے ثابت کیا کہ جب تک ہم جنسی جیسے موضوع پر سائنسی اور حقیقت پسندانہ انداز سے گفتگو نہ کریں گے، ہم تعصبات اور تہمات کی تاریخوں میں کھوئے رہیں گے۔ کنزی نے بنیادی طور پر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ لوگوں کو صرف ہومو سیکچول اور ہیٹرو سیکچول خانوں میں بند کر دینا حقیقت پسندانہ انداز نہیں۔ کنزی نے ایک اسپیکٹرم کا تصور پیش کیا اور نتائج سے ثابت کیا کہ لوگوں میں جنسی میلانات اور رجحانات کی شدت بدلتی رہتی ہے اور مختلف قسم کے میلانات بیک وقت بھی موجود ہو سکتے ہیں۔ کنزی نے یہ بھی بتایا کہ جب اس نے شمالی امریکہ کے مختلف شہروں اور علاقوں کے نتائج کا تجزیہ کیا تو اس میں ایسے کوئی زیادہ فرق نظر نہیں آیا۔ اس کا خیال تھا کہ چونکہ معاشرہ ابھی تک ہومو سیکچول طرز زندگی کو قبول نہیں کرتا، اس لیے ہومو سیکچول میلانات اور طرز زندگی گزارنے والے دیرپا یا تعلقات قائم نہیں کر سکتے اور عارضی رشتوں پر اکتفا کرتے ہیں اور انہیں بھی چھپا کر رکھتے ہیں تاکہ ان پر خاندان اور معاشرے کا عذاب نازل نہ ہو۔ کنزی نے لوگوں کے جنسی میلانات کو سمجھنے کے لیے انہیں 7 گروہوں میں تقسیم کیا تاکہ ان کو سمجھنے میں مدد مل سکے۔ فرسٹ گروہ تھا ان کا جسے ہم کہہ سکتے ہیں ایکسکلوزیولی ہیٹروسیکچول، نو ہوموسیکچول۔ ایسے لوگ ذہنی اور جسمانی طور پر جنس مخالف کو ہی پرکشش پاتے ہیں اور انہی کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں نے زندگی میں کبھی بھی اپنی ہی جنس کے افراد سے جنسی لذت حاصل نہیں۔ پھر آتا ہے گروہ نمبر 1، پریڈومیننٹلی ہیٹروسیکچول انسیڈنٹل ہوموسیکچول۔ ایسے لوگ بنیادی طور پر ہیٹروسیکچول ہوتے ہیں لیکن زندگی میں 1 یا 2 دفعہ اپنے ہی جنس کے لوگوں کی قربت سے جنسی لذت حاصل کر چکے ہوتے ہیں۔ پھر آتا ہے گروہ نمبر 2، یہ ہوتا ہے پریڈومیننٹلی ہیٹروسیکچول مور دین انسیڈنٹلی ہوموسیکچول۔ ایسے لوگ بنیادی طور پر ہیٹروسیکچول ہوتے ہیں لیکن اپنی جنس کے لوگوں کے ساتھ بھی وقتاً فوقتاً جنسی تعلقات رکھتے ہیں۔ ان لوگوں کے تعلقات جنس مخالف سے اپنی جنس کے لوگوں کے نسبت زیادہ قریبی اور متواتر ہوتے ہیں۔ پھر آتا ہے گروہ نمبر 3، ایکولی ہیٹروسیکچول اینڈ ہوموسیکچول۔ ایسے لوگ اپنی جنس اور جنس مخالف کو یکساں طور پر پرکشش پاتے ہیں اور دونوں گروہوں سے جنسی تعلقات قائم کرتے ہیں۔ پھر آتا ہے گروہ نمبر 4، پریڈومیننٹلی ہوموسیکچول مور دین انسیڈنٹلی ہیٹروسیکچول۔ ایسے لوگوں کی زندگی کا مرکز اپنی جنس کے لوگ ہوتے ہیں لیکن وہ جنس مخالف سے ہی جنسی تعلقات رکھتے ہیں۔ پھر آتا ہے گروہ نمبر 5، پریڈومیننٹلی ہوموسیکچول انسیڈنٹل ہیٹروسیکچول۔ اب یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ لوگ بنیادی طور پر ہوموسیکچول ہوتے ہیں لیکن زندگی میں 1 یا 2 دفعہ جنس مخالف کے افراد کے ساتھ بھی جنسی تعلقات قائم کر چکے ہوتے ہیں۔ پھر آتا ہے گروہ نمبر 6، ایکسکلوزیولی ہوموسیکچول۔ ایسے لوگ مکمل طور پر ہوموسیکچول ہوتے ہیں، ان کے تمام زندگی اپنی جنس کے لوگوں کے ساتھ جنسی تعلقات میں گزرتی ہے۔ وہ جنس مخالف کے افراد کو نہ تو پرکشش
پاتے ہیں اور نہ ہی ان سے جنسی تعلقات قائم کرتے ہیں۔ اب کنزے اور اس کے ساتھیوں نے جب اپنے انٹرویوز اور مشاہدات کا تجزیہ کیا تو کچھ ایسے نتائج پر پہنچے جو ان کی کتابوں میں یا ان کی کتاب میں شامل ہیں۔ اب گروہ 6 میں شامل لوگ 8% ایسے تھے جنہوں نے 3 سال یا زیادہ عرصے ہم جنسی تعلقات میں گزارا تھا۔ اب 4% ایسے تھے جو عام طور پر ہوموسیکشل زندگی گزار رہے تھے۔ اب جو گروہ 6 اور 5 ہے یا 5 یا 6 ہے کی تعداد 10% تھی۔ اب جو گروہ 4 5 6 کی تعداد ہے وہ 13% تھی۔ اب جو گروہ 3 4 5 6 کی تعداد ہے وہ 18% تھی۔ اور جو گروہ 2 3 4 5 6 کی تعداد ہے وہ 25% تھی۔ اور گروہ جو 1 2 3 4 5 6 کی تعداد تھی وہ تھی 30% تھی۔ تحقیق نے بتایا کہ شمالی امریکہ میں عوام میں سے 37% لوگ ایسے تھے جنہوں نے زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر ایک دفعہ اپنے ہی جنس کے افراد کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کیے۔ اب کنزے اپنے تجزیے کے آخر میں کہتا ہے کہ وہ قوم جس کی تقریباً 40% لوگ ہم جنسی تعلقات اختیار کر چکے ہیں، انہیں کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ اس کے خلاف جبر و تشدد اور ظلم کریں؟ اس کا کہنا ہے کہ ہمیں کسی پر انگلی اٹھانے سے پہلے اپنے گریباں میں خود جھانکنا چاہیے۔ ہمیں کسی اور کو مجرم یا گناہ گار قرار دینے سے پہلے حقیقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنا چاہیے۔ کنزے کا خیال تھا کہ ہم منافقت کی زندگی گزارتے ہیں۔ المیہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کی زندگی منظر عام پر آ جاتی ہے، اس لیے وہ بدنام ہوتے ہیں، جبکہ اکثر لوگ وہی کام چھپ کر کرتے ہیں، اس لیے منافقت کا نقاب اوڑے رہتے ہیں۔ کنزے نے ہوموسیکچول لوگوں کے لیے ہمدردانہ رویہ اختیار کرنے کی تجویز پیش کی۔ جب میں کنزے کی کتاب پڑھ رہا تھا تو مجھے یہ شعر یاد آ رہا تھا: مارو مجھے پتھر کی آلودہ آسیاں، لیکن وہ کرے پہل نہیں جو کہ گنہگار۔